تو اولو العزم من الرسل تھے حضرت نوح علیہ السلام، وہ اس طریقے سے کہ قوم کو کس طرح انی دعوتہم انی کہاں لکھا ہے سورہ جن کھول لیے تو نہیں وہ تو مینو ہی آتا ہے بھائی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پھر معارج نکال لیے اللہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے تو مجھے صرف میرے سے تو بھاگ گئے، کہ تبلیغی آ رہے ہیں یار بھاگ کے نکل جاؤ یار، ان کو ٹائم نہیں دینا ایسی ہوتا ہے نا تبلیغوں کے ساتھ۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ ان کے لیے معافی مانگ، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں دے دی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہرے جو ہے کپڑوں میں چھپا لیے۔ دیکھو وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر سے منہ پھیرتے رہے، اپنی تکلیف کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے اپنی تکلیف کا ذکر، جو مجھے مارتے ہیں اور جو مجھے بے ہوش کر دیتے ہیں، مار مار کے ادھموا کر دیتے ہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اونچا بولتا ہوں تاکہ ان کے کانوں میں آواز پڑے۔ اس سے ہمارے کچھ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کے سامنے اسپیکر لگا کے خوب تقریر کرو، یہ اس سے استدلال کرنا غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے اونچا اور چھپا کے فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور یہ کافی سارے وعدے حضرت نوح علیہ السلام کے اس میں ذکر ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا، یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں مال دولت دے گا، اولاد دے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں طریقوں سے بنایا، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور پھر نشانیاں دکھائیں، دیکھو آسمان کس طریقے سے بنائے ہیں، وجعل القمر فیہن نورا، اور سورج چاند کو اس کے اندر کس طریقے سے منور کیا، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو کس طریقے سے اس کے اندر چمکنے والا بنایا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، پھر اللہ نے زمین سے کیسے یہ سب چیزیں ذکر فرمائی۔ پھر کہنے لگے قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، اور یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا، وہ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اپنے آلیہ کو مت چھوڑنا۔ کس کو نہ چھوڑنا؟ نہ ود کو چھوڑنا، نہ سواق کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ پھر اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، بس آپ ان کو غرق کر دیجئے، آپ ان کو آگ میں ڈال دیجئے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اب نہ چھوڑنا زمین کے اوپر کسی کافر کو، انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ایک مفسر نے یہاں پہ بڑی اہم بات ذکر کی ہے، میں انشاءاللہ آخر میں اس کو ذکر کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ اپنے کافر بندوں میں سے زمین پہ کسی کو مت چھوڑنا، اور اگر تو نے انتظرہم یضل عبادت، اگر تو نے چھوڑ دیا نا یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ کسی کو فاجر اور کفار ہی جنیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جنیں گے۔ اس پہ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ طوفان نوح آنے سے 40 برس پہلے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی کو اولاد نہیں دی، 40 سال تک کسی کا بچہ نہیں ہوا، تاکہ جب اللہ کا عذاب آئے تو کسی بچے کی جان نہ جائے۔ تو یہ بات بلا وجہ کی غلط ہے، اس کی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب طاعون ہوتا ہے تو کیا وہاں پہ بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا اس میں بچے بچ جاتے ہیں؟
بھئی اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے کے اندر ہمیں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اگر اللہ کا عذاب ہوتا تو بچے کیوں مرتے؟ ایسا غلط۔ ایسی اللہ نے 43 مقامات پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، آپ کے اوپر جو 80 لوگ یا 70 لوگ یا 40 لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، بس اتنے ہی ایمان لے کے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اور فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب یہ جو کر رہے ہیں تو تم پریشان نہیں ہو، اب آپ کیا کرو، اے نوح آپ کیا کریں، آپ یہ کریں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے سامنے جو ہے وہ کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے بنائیں، مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے میں بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ بنائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، انہوں نے صنوبر کے یا ساگوان کے درخت لگائے۔ صنوبر اور ساگوان کے درخت کافی اونچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ درخت لگائے اور درخت کے اونچے ہونے کا انتظار کیا۔ وہ درخت اونچے ہوئے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو کاٹا، ان کے تختے بنائے، اور پھر اللہ رب العزت نے سکھایا کہ کس طریقے سے تختے بنانے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوئی بڑھئی کا کام جانتے نہیں تھے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو دنیا میں ایجادات کی بنیاد ہے وہ ساری کی ساری انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ چنانچہ دنیا کے سب سے پہلے نجار یعنی سب سے پہلے بڑھئی حضرت نوح علیہ السلام یہاں سے بنے کہ انہوں نے کشتی کا طریقہ ایجاد کیا، اللہ کے اشارے پر ایجاد کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے کشتی بنائی کہ حضرت نوح علیہ السلام بعض روایت میں میدان میں رہتے تھے، بعض روایتوں میں پہاڑ پہ رہتے تھے، اس لیے کہ ایک روایت ایسی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال جیے اور 1050 سال جیے، اور 1050 سال میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کبھی بھی گھر نہیں بنایا۔ پوچھا کہ آپ گھر کیوں نہیں بتا دے گا، موت کا کیا پتا کب آ جائے، موت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو اپنا گھر بنانے سے کیا فائدہ۔ جھونپڑی میں رہتے تھے، لوگ گرا دیتے تھے، اٹھ کے جا کے دوسری جھونپڑی بنا لیتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی اس طرح جھونپڑی میں رہے تو دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ پر یا اس میدان میں جہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے سکھایا کہ کس طریقے سے تختے بنیں گے، چنانچہ تختے بنائے گئے۔ تختے بنانے کے بعد کیل کیسے بنیں گی، کیل سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے لے کر آئے، اور وہ کشتی جو ہے وہ تختوں اور کیلوں کی بنی ہوئی ہے۔ اور وہ جو کشتی آج جس کشتی کی دریافت ہو رہی ہے جبل جودی پر یا جبل ارارات کے اوپر، تو وہ بعین ہی وہی کشتی ہے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ وہ جو کشتی ہے وہ تختوں کی بنی ہوئی ہے، دوسرے مقامات پر ہے وہ تختوں کی اور کیلوں کی بنی، میخوں کی اور تختوں کی بنی ہوئی کشتی ہے۔ چنانچہ آج جو دریافت ہو رہی ہے کشتی کی اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بعین ہی وہی ہیں جو قرآن میں درج ہیں، اور بعین ہی وہی ہیں جو کہ تورات میں درج ہیں۔ تو قرآن اور تورات کا بیان اس حوالے سے بالکل صحیح ہے کہ آج سے 7000 سال پہلے، تورات کے مطابق آج سے 4800 برس پہلے یہ قصہ ہوا، لیکن برحال یہ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اور کشتی بنائے گی 300 ہاتھ لمبی، 600 ہاتھ لمبی اور 300 ہاتھ چوڑی، بعضوں میں کہا ہے کہ 1 کلومیٹر لمبی، اور بعضوں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ آج کے زمانے میں جیسے فٹ بال کا گراؤنڈ ہے اتنی بڑی وہ کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ ہمارے جتنے نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا جو قد تھا وہ کم از کم 60 ہاتھ تھا۔ 60 ہاتھ کا مطلب ہے 140 فٹ، تو جسم ان کا کتنا بڑا ہوگا ہے جی، آرام سے کرسی اس گھر جتنی ہوگی، جس جگہ پہ بیٹھتے ہوں گے وہ اس گھر جتنی جگہ پہ تو بیٹھتے ہوں گے، تو آپ خود سوچیں کہ 80 آدمی ہیں تو وہ کتنی لمبی کشتی پہ آتے ہوں گے۔ تو لہذا بعضوں نے یہ بھی کہا کہ 1 کلومیٹر لمبی کشتی تھی۔ چنانچہ وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 1500 فٹ لمبائی اس کشتی کی معلوم ہو رہی ہے کہ جو جودی پہاڑ کے اندر مدفون ہے وہ کشتی، اس کے کچھ آثار سامنے آ رہے ہیں، اور پھر اس کا طریقہ سکھایا اللہ رب العزت نے کہ وہ اونچائی میں 30 ہاتھ اونچی ہوگی، اور 30 ہاتھ ان کے اپنے ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ تو نہیں ہو سکتے۔
لہذا روایتوں میں جو اختلاف ہے، بعضے کہتے ہیں جی 1200 فٹ ہے، بعضے کہتے ہیں جی 2000 فٹ چوڑی ہے اور 1000 فٹ لمبی ہے، 2000 فٹ لمبی ہے اور 1000 فٹ چوڑی، یعنی 2 کلومیٹر لمبی ہے اور 1 کلومیٹر چوڑی ہے، تو وہ اسی حساب سے انہوں نے بولا ہے۔ اور پھر وہ کلومیٹر آج کے ان کے زمانے کے اندر وہ 1200 ہاتھ ہوں گے یا 600 ہاتھ ہوں گے، ظاہر بات ان کا ایک ہاتھ بھی تو ظاہر پلر جتنا ہوگا نا، تو ہمارا تو ایک ہاتھ 3 فٹ کا ہوتا ہے اور ان کا ایک ہاتھ ظاہر بات ہے اس کے حساب سے بڑا ہوگا۔ لہذا جو روایت آ رہی ہیں وہ کچھ قدیم کتابوں کی روایات ہیں، ان کی قدیم کتابوں میں ظاہر بات ہے، پرانی کتابوں میں آپ دیکھیں تو اتنے زرا گندم، اتنے زرا کپڑا دے دو یا اتنے اوقیا سونا دے دو۔ اوقیا آج کل رائج ہی نہیں ہے، زرا آج کل تو میٹر رائج ہے، آج کل تو سینٹی میٹر رائج ہے۔ تو بہرحال جیسے جیسے لوگ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پیمانے بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ تو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور یہ جو لوگ آتے تھے نا، یہ لوگ کہتے تھے واہ جی واہ، نوح علیہ السلام پہلے تو ہمیں تبلیغ کرتا تھا، پہلے یہ نبی بنا ہوا تھا اور اب یہ بڑا ہی بن گیا، پہلے تو یہ نبی بن کے ہمیں دھوکہ دے رہا تھا، اب یہ بڑا ہی بن کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب اس سے پوچھے کہ جہاں پینے کو پانی نہیں ہے، نہانے کو پانی نہیں ہے، وہاں اتنی بڑی کشتی چلے گی جتنی بڑی یہ بنا رہا ہے؟ آپ کو سوچیں کہ اگر 1 کلومیٹر لمبی کشتی بن رہی ہے، یا بعض روایت کے مطابق 2 کلومیٹر لمبی کشتی بن رہی ہے، تو وہ کتنے بڑے ایریے میں ہوگی، اور اگر ایک روایت کے مطابق وہ پہاڑ پہ رکھی ہوئی ہے، تو آپ خود سوچیں سامنے والا کتنا ہنسے گا، بھئی یہ کیسا آدمی ہے۔ ہم تو واقعی کہتے تھے یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ پاگل ہے اور یہ واقعی ایسی حرکتیں کرے کہ خشکی پر کشتی چلے گی۔ تو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان کا جواب نہیں دینا، انہم مغرقون، بس یہ غرق ہونے والے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کی قوم میں سے کوئی سردار گزرتا تو سارے ہنستے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تم ہنس لو کل ہم تمہارے پر ہنسیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا حکم آیا تو تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو 10 چیزیں لے کر آسمان سے نازل ہوئے تھے، ان میں ایک تنور بھی تھا۔ اس تنور کی تصویریں آج بھی ملتی ہیں۔ کوفہ کے اندر وہ تنور واقع ہے۔ وہ تنور لکڑی کا، وہ تنور روٹی بنانے کے لیے جو تنور ہوتا ہے مٹی کا بنا ہوا، وہی تنور، تھوڑی دیر اس کو باہر لے جائیں، وہ مٹی کا تنور تھا جس میں روٹی لگتی تھی۔ اللہ، ایک تو یہ قول ہے، اور یہ سب سے زیادہ صحیح معلوم ہو رہا ہے۔ اس کی تصاویر بھی ملتی ہیں اس تنور کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روٹی بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، تو اس کے ساتھ جو تنور نکلا تھا، اس کے ساتھ جو تنور نازل ہوا تھا، تو وہ تنور، اسی تنور سے پانی نکلا۔ یہ اشارہ، تنور سے پانی کیسے نکلا، یہ اشارے کے طور پہ بتایا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہندوستان میں ایک چشمہ تھا جس چشمے کا نام تنور تھا، تو اس چشمے سے پانی اس طرح بہنا شروع ہوا، تو یہ اشارہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ لیکن یہ بھی ایک بعید از قیاس بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو کوفہ اور بغداد میں رہتے تھے اور ہندوستان اس سے کافی فاصلے پر ہے، لہذا چاہے کچھ بھی ہے۔ بعضوں نے کہا تنور سے مراد نور الارض، یعنی کہ زمین کا ظاہری حصہ، کہ زمین سے پانی پھوٹنا شروع ہوا۔ جیسے زمین سے پانی پھوٹتا ہے، جیسے پائپ سے پانی، فوارے سے پانی نکلتا ہے، ایسے زمین کے مختلف حصوں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اور پھر ہم نے کہا وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اور کہ آپ ایسا کرو کہ تمام میں سے جوڑے رکھ لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو رکھ لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جن کے اوپر بات اللہ کا حکم گیا تو کیا، وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان والے ہیں بس ان کو اپنے ساتھ بٹھا لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کو بلایا۔ اب وہ لوگ تمام جانوروں کو بھی دیکھ رہے کہ سب سے پہلے جو جانور سوار ہوا ہے وہ طوطا ہے، اور سب سے آخر میں جو جانور سوار ہوا ہے وہ گدھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گدھا سب سے آخر میں سوار ہوا۔ ایک اسرائیلی روایت میں یہ بھی ہے
کہ جو شیطان ہے وہ گدھے کی دم پکڑ کے اس میں سوار ہو گیا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے کہ شیطان اس کی دم پہ سوار ہوا تھا تو اس کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے اس کی گندی آواز نکلتی ہے. تو بہرحال جو بھی روایت ہے اور ایک بڑے مزے کی کہانیاں اس میں ملتی ہیں اسرائیلی روایت میں. چلیں ایک آپ کو سناتا ہوں. جانوروں نیچے والے حصے پہ جانور تھے چوپائے، اوپر والے حصے پہ انسان تھے، اور جو سب سے اوپر والا حصہ تھا اس کے اوپر پرندے تھے. ٹھیک ہے. تو جانوروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہم کیسے رہے، یہاں پہ تو چوہا ہے، اور جو چوہا ہے یہ تو ہمیں تنگ کرے گا، یہ کسی بھی جگہ نیچے گھس جائے گا تو چوہے سے تو ہمیں بہت تنگی ہوگی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس شیر کے منہ پہ ہاتھ مارا تو شیر کے منہ سے ایک بلی نکلی. اس نے میاؤں کیا ہے تو میاؤں کرنے کے بعد چوہا دبک کے کونے پہ بیٹھ گیا اور بلی نے اس کے اوپر جناب پہرا دیا مستقل. تو خیر وہ 3 منزلہ کشتی تھی اور 3 منزلہ کشتی بالکل بند تھی. اور اس کا کیا حال تھا، کیسے معاملہ تھا، ایک روایت ہے میں آپ حضرات کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حام، اور حام کے بیٹے تھے کعب. یہ کعب کی روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے. یہ اثر، اس سے اثر کہتے ہیں. اثر کہتے ہیں صحابی کی کسی بات کو، کہ صحابی نے کوئی بات اللہ کے نبی سے سنی ہوگی یا کہیں پڑھی ہوگی. تو انہوں نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے کسی نے ان سے کہا کہ کاش کہ آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والے کسی انسان کو زندہ کر دیتے تو وہ ہمیں اس کے متعلق تفصیل بتائے. تو وہ ان کو مٹی کے ایک ٹیلے کی طرف لے کر گئے. وہاں سے ایک مٹی کی مٹھی بھر کر فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا یہ کعب بن حام بن نوح ہے. پھر ٹیلے پر اپنی لاٹھی ماری اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ. تو وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ گیا. اس کا سر سفید ہو چکا تھا. حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا انتقال اسی حالت میں ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، جب میرا انتقال ہوا تھا تو میں جوان تھا، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھایا تو میں سمجھا کہ قیامت آ گئی، اور اس خوف کی وجہ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں کشتی نوح کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے یوں بیان کرنا شروع کیا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی. اب اس میں سمجھ لیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا. اس کی 3 منزلیں تھیں. ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، ایک منزل میں انسان اور ایک میں پرندے تھے. جب جانوروں کا گوبر جمع ہو گیا تو اللہ نے حضرت نوح کی طرف وحی کی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ. جب اس کی دم ہلائی گئی تو اس میں سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور وہ لید کی طرف لپکے اور لید کو کھانے لگے. خنزیر ایسے پیدا ہوا. یہ سب اسرائیلی روایت ہے. اور جو چوہے کشتی کو کاٹنے کا خطرہ پیدا کر رہے تھے کہ کشتی میں سوراخ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہاتھ ماریے. انہوں نے ہاتھ مارا تو اس کے نتنوں میں سے بلی باہر نکل آئی اور وہ چوہوں پر لپکے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا نوح علیہ السلام کو کیسے علم ہوا کہ تمام کافر مر گئے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بتانا چاہ رہا تھا. جواب دیا کہ انہوں نے ایک کوا معلوم کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ کسی لاش کو دیکھتا تو اسی پہ بیٹھ کے کھانے لگتا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بد دعا دی. تب وہ انسانوں سے ڈرتا رہتا ہے اور اس لیے اب وہ گھروں سے نامانوس ہوتا ہے اور گھروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے اور ڈرتا رہتا ہے. پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو انہوں نے کبوتر زیتون کے پتے لے کر آیا اور مٹی لے کر آیا. تو یہ خیر آگے کی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس طریقے سے جانوروں کو، اس طریقے سے انسانوں کو، اور سب سے اوپر والے حصے میں پرندوں کو بٹھایا. اور وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. اور انہوں نے کہا کہ اس پہ سوار ہو جائیے کہ اللہ کے نام سے چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. عذاب کے وقت یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اور ایسی ہی دعا کرنی چاہیے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. مجھے یہ بات کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی تھی. ہمارے ایک ساتھی ہیں نیوی میں کام کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی
سمندر کے اندر رات کا ماحول کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فی بحر لجی فی موج یغشاہ موج فی موجہ سحاب ظلمات فوق بعض، یہ اللہ نے قرآن میں ایک نقشہ کھینچا ہے، مجھے تو صحیح یاد نہیں، تو قرآن میں ایک نقشہ کھینچا ہے، تو کہنے لگا کہ اللہ اکبر، کہنے لگے ایسی ڈرونی رات ہم کہیں نہیں دیکھتے جو ہم بحری جہاز میں دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم اندر ہوتے ہیں اور اندر لائٹنگز ہوتی ہیں، باہر عرشے پہ تو جانے کا سوال ہی نہیں، کہ اندر خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ رات کو باہر نکل کے دیکھ لیا تھا، کسی مجبوری ہوگی تھی، پریشانی ہوگی تھی، تو ہمیں باہر عرشے پہ آنا پڑا، جھٹکے زیادہ آ رہے تھے، اور کہنے لگے کہ وہ موجیں، کہا کہ ہمارا جو بحری جہاز ہے وہ پتہ نہیں، اس نے بتایا کہ کتنا 4 کلومیٹر بڑا ہے یا 5 کلومیٹر، اتنے بڑے بڑے جہاز، بہت بڑے بڑے جہاز، اتنا بڑا جہاز ہے، لیکن بعض مرتبے ایسی موجیں بھی آئی ہیں کہ جنہوں نے پورے کلومیٹر جتنے لمبے جہازوں کو ایسے ڈبویا جیسے تنگے کو بالٹی ڈبوتی ہے۔ اللہ نے کہا سمندر کے اندر کا حال تو ظاہر بات ہے، ساحل سمندر پہ تو نہیں پتہ چل سکتا، ساحل سمندر پہ تو چھوٹی چھوٹی لہریں آتی ہیں، بس کبھی ایسی ہوتی ہے جو میرے جتنی اونچی ہو، کبھی اتنی 10 فٹ اونچی، کبھی 20 فٹ اونچی، اتنی، لیکن پہاڑ جتنی اونچی، اوہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑوں جیسی موجیں۔ ونادى نوح ابنه، حضرت نوح علیہ السلام کھڑکی پہ کھڑے اپنے بچے کو کہ اے میرے بیٹے، وكان في معزل يا بني اركب معنا، اے میرے بیٹے آ جا، تو ولا تكن مع الكافرين، کافروں کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا ہے۔ قوم عاد میں نے ایک بچہ مر گیا 300 سال کا، اس کی ماں اس کے سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی، تو کہنے لگی جی تو کیوں رو رہی ہے؟ کبھی بچپن میں مر گیا، اب اس نے دیکھا ہی کیا ہے، تو کہنے لگے کہ آگے ایک امت ایسی آئے گی کہ جن کی عمریں ہی 60-70 سال کی ہوں گی۔ اچھا، کہ میری عمر اگر اتنی ہوتی نا تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی۔ تو حضرت کیا ہے وہ کہا کہ ابھی چھوٹا ہے، یہ جب اندر نیک مومنین کے ساتھ رہے گا تو اس کے بعد یہ اپنا دل اس کا بدلی ہو جائے گا۔ تو وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان کے درمیان ایک موج آ گئی اور وہ مغرقین میں سے ہو گیا۔ ان کی اولاد کی کیا تفصیل تھی، کچھ اور تفصیلات، چند باتیں ہیں، اگر ہم اچھے سے لیں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کمبائنڈ فیملی میں پردے کا طریقہ۔ کمبائنڈ فیملی میں پردے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس طریقے کے مطابق چلا جائے، اصول کے مطابق چلا جائے۔ کبھی بے اصولی ہو جاتی تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں، جب انسان اصول کے مطابق چلتا ہے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین جب اپنے کمرے سے باہر نکلیں، جب مردوں کے آنے کا وقت ہے، صرف اس وقت، جب مردوں کے آنے کا وقت نہیں ہے تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت جیسے مرضی گھومیں۔ ظاہر بات ہے مرد ہر وقت گھر میں نہیں ہوتے، خاص طور پہ اتوار کے دن گھر میں ہوتے ہیں، جو چھٹی کا ایام ہے جیسے عید کے دن ہے، ان دنوں میں گھر میں ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں اپنے لیے ایک بڑا دوپٹہ رکھیں، ایک بڑا دوپٹہ رکھیں کہ وہ دوپٹہ اوڑھ کے جانا ہے، کہ وہ دوپٹہ ایسا ہو کہ جو ماتھے تک آئے، ماتھے تک آئے۔ اگر چہرہ اس میں کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو، لیکن ظاہر بات ہے کچن میں کام کرنا اس کے ساتھ مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ کمبائنڈ کچن اگر ہے تو کمبائنڈ کچن کی صورت میں اس کے سامنے کوئی آڑ لگائی جائے، اگر دروازہ ہے تو دروازے کو بند کیا جائے۔ تھوڑی گرمی لگے گی، تھوڑا آکورڈ قسم کا لگے گا، لیکن جب انسان عادی ہو جاتا تو کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ ہمارے گاؤں میں جب ہم شروع میں رہے، کمبائنڈ فیملی میں رہے، بہت آسان، کوئی مسئلہ نہیں کہ چولہے پہ بیٹھ کے ساری خواتین پکا رہی، مرد حضرات اس وقت نہ آئے وہاں پر، اس جگہ پر نہ بیٹھیں۔ ہاں گھر چھوٹا ہے تو اس صورت میں یہ کرے کہ مرد ان کا ساتھ دے، تھوڑی سی قربانی دے کہ مرد اس وقت خواتین میں نہ آئے جب خواتین سب اکٹھی ہیں، جب خواتین سب اکٹھی ہیں نہ آئے، اور اگر آنا ہے تو دروازہ بجا کے آئے کہ بھئی تھوڑا دوپٹے وغیرہ چادر وغیرہ صحیح کر لیں کہ مجھے آنا ہے، اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔
اس کی بیوی آ جائے، اگر آمنا سامنا ہو بھی جاتا ہے تو ظاہر بات ہے دور ہے تو دوری کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مریض لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے. جو مریض آدمی ہے وہ اپنی اصلاح خود کروائے، الگ سے کروائے کہ بھئی یہ مجھے اس طریقے سے نقصان ہوتا ہے، مجھے اس طریقے سے پریشانی، بعض مزاج حساس ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بعض مزاج اتنے حساس نہیں ہوتے تو ان کے لیے یہ نارمل، یہ عام جو لوگ ہیں، عام حساس مزاج ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ ہے. لیکن جو زیادہ حساس مزاج لوگ ہیں ان کے لیے اور طریقہ ہوتا ہے، تو وہ طریقہ سمجھ لیں کہ ان کو حد الامکان پرہیز کرنا ہے، حد الامکان سامنے نہیں آنا. ہاں، اور اگر یہ مزاج ہے کہ صرف آواز سن لے گا تو پریشانی ہونا شروع ہو جائے گی تو اپنے مزاج کی اصلاح کروائے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مزاج آواز سنتی جناب مجھے بے پردگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آواز سننے سے کوئی بے پردگی نہیں ہوتی، اور محض اس طریقے سے آواز کان میں پڑ جائے جناب وہ ہنس رہی تھی تو ہنسنے کی آواز ہے نہیں، یہ اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ کار انسان اپنے طور پہ سمجھ لے کہ مزاج میں کیا چیز ہے. لیکن کمبائنڈ فیملی میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو بہت آسان طریقہ. حضرت مفتی رشید احمد صاحب پردے میں اتنے سخت ہیں، آپ صرف ان کی کتاب پڑھ لیجئے پردے کے بارے میں. ایک داڑھی کے اوپر فتویٰ دیا تھا، پوری حکومت کو لپیٹ میں لیا. ایک داڑھی کے فتوے میں کہ اگر یہ باس مجبور کرتا ہے تو اس سے بڑا باس وہ ظالم کہلائے گا، پھر وہ تو اس سے بڑا، پھر نہیں تو وزیر اعظم تک. وہ بڑا تفصیلی پڑھنے والا فتویٰ ہے، بڑا مزیدار. ایسا فتویٰ دیا ضرب مومن میں شاید کھلبلی مچ گئی پاکستان کے اندر. تو ایسا زبردست فتویٰ حضرت مفتی رشید صاحب دیتے تھے. لیکن ان کے ہاں پردے کا کیا سسٹم تھا؟ فرمایا ہمارے ہاں پردے کا سسٹم یہ ہوا کرتا تھا کہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جو خواتین بڑی چادر اوڑھ کے کام کرتی تھیں، اور اگر دیور سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں ضرورت وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. اپنے شوہر کے ذریعے سے کہلوا سکتے ہیں، پرچی لکھ کے دے سکتے ہیں، تو یہ سب سے اچھی بات ہے. بلا وجہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے. کیا حال ہے، کیا کھانا کھانا ہے، اتنا تھوڑا سا تکلف کر لیں کہ اماں سے کہہ دیں پوچھ کے بتا دیں. اگر کوئی نہیں ہے تب پھر پوچھ لیں، لیکن کمر کر کے یا دوسری طرف رخ کر کے، کمر نہیں کر سکتے آکورڈ لگتا ہے تو دوسری طرف رخ کر لیں تاکہ پردے کا لحاظ رہے. یہ طریقہ ہے اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. یوٹیوب استعمال کرنے کے بارے میں، یوٹیوب کے استعمال کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ گندی سائڈوں پہ جاتے ہیں، ان گندی سائڈوں کو گناہ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اور اس کو گند سمجھتے ہیں. تو وہ تو نقصان دہ ہے، وہ تو جتنا تباہ کن ہے، اس نے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. لیکن جو یوٹیوب ہے نا، یوٹیوب، اس کے ذریعے سے اعمال خراب نہیں ہوتے، اس کے ذریعے سے عقائد بگڑتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس کے ذریعے سے ذہن بدلتے ہیں، ایسے ذہن بدلتے ہیں کہ انسان ایک الگ دنیا میں رہتا ہے. اچھا اس میں یہ ہوا، اچھا اس میں یہ ہوا. فرما بردار بیوی ہے، شوہر کے جانے کا انتظار کرے گی. یہ جائے گا تو پھر اگلا ڈرامہ دیکھوں گی، یہ جائے گا تو پھر اس سے اگلی فلم دیکھوں گی، یہ جائے گا تو اس سے اگلا گانا سنوں گی. اور شوہر ہے، شوہر اپنے کام چھوڑ کے یوٹیوب میں لگا ہوا، جس چینل کے اندر بہت مزیدار قسم کی، بڑے فائدہ مند قسم کی چیزیں آتی ہیں. بھائی میں یہ کہتا ہوں اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، جس نے آج کے زمانے میں یوٹیوب سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو زہر سے بچا لیا. یوٹیوب کو بچ کے استعمال کرنا ہی غلط ہے. یوٹیوب کو استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یوٹیوب سے جتنا دور رہ سکتے، یہ زہر ہے. غلط چیز آنے میں صرف ایک انگلی لگنے کی دیر ہے. ایک انگلی لگے غلط چیز سامنے آ جائے گی. اور غلط چیز کا مطلب گناہ کی بات نہیں کر رہا میں. غلط چیز کا مطلب وہ چیز، گناہ تو ہے الگ اپنی جگہ، لیکن وہ چیز جو کہ عقیدہ بگاڑنے والی ہے. اس لیے کہ آپ کے سامنے ساری دنیا رکھی ہوئی ہے، آپ ان میں کامنٹس دیکھ سکتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کے کامنٹس پڑھ سکتے ہیں. ہمارے جمعرات کے دن ایک ساتھی کا ولیمہ ہوا، این ڈی یونیورسٹی کے اندر ولیمہ کیا تھا. تو ہمارے ساتھی یاسین گل وہ گیٹ کے اوپر چوکیدار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، خواتین کے گیٹ. تو ایک آدمی کہتا ہے میں نے عورتوں میں جانا ہے. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے عورتوں میں گھسنے کی. ساری میری بچیاں تو ہیں. ابھی ان سے کہ چاچا آپ کی شادی کرانی؟ ہاں جوان لڑکی ہونی چاہیے، کافی عرصہ ہو گیا بیوی کے انتقال کو. تو ابھی یہ ساری بچیاں ختم ہو جائیں گی اس کی.
اللہ حفاظت کرے. جی مجھے تو جانا ہے. تو آیا اور کہنے لگا ان یاسین گل صاحب سے, کہنے لگے اے بھائی ہلو مجھے اندر جانا ہے. بھائی مفتی صاحب نے منع کیا. بندہ تو کیوں منع ہے؟ کہا بھائی میں ہوں بکری بیچنے والا اور تو ہے بسکٹ بیچنے والا, مجھے تجھے کیا پتا, چلو مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں. بڑے مزے کی بات کی. کہنے لگا کہ اب میں نے بیوی کو بلانا ہے, تم لوگ کہتے ہو موبائل نہیں نکالنا, موبائل سے تصویر کھینچنا تم لوگوں نے منع کیا. ظاہر بات ہے ہر چیز ظاہر بات, موبائل لے جانا منع تھوڑی ہے, تم لوگوں نے موبائل کا بھی منع کر دیا, اب میں کیا کروں. اس نے بڑے مزے کی بات کی. کہتا ہے بھائی ایک بات مانو, 5 منٹ اس درخت کے پاس جاؤ اور اللہ سے دعا کرو, اگر نہ آئے تو میرا نام بدل دینا. ایسے لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے بھائی. تو بھائی یہ ذہنیت تبدیل کر دیتا ہے, انسان کے ذہن کو تباہ کر کے رکھتا ہے. ہاں کسی کو ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنی ہے, کسی کی اس تعلیمی مصروفیت ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے, مفتی صاحب سے پوچھیں. لیکن کوئی فارغ آدمی, کوئی آدمی, کوئی خاص طور پہ خواتین یوٹیوب سے تو اتنا دور رہیں جتنا زہر سے دور رہتی ہیں, اس لیے کہ یہ ایمان برباد کر دیتا ہے, لوگوں کی ذہنیت برباد کر دیتا ہے. ایسے نازک مسائل جس کے اوپر آج تک علماء نے زبان نہیں کھولی, عام لوگ زبان کھول رہے ہیں. مثلا اورنیین کا واقعہ, اور میں ایک عجیب سی, میں ہینڈ فری لینے گیا ادھر ایک وہاں پر امتیاز میں, وہ مجھے ہینڈ فری چاہیے ہوتا ہے, تو میں نے کہا شاید مجھے وہاں سے مل جائے. تو میں نے موبائل سے وہ بلوٹوتھ آن کیا تو وہاں کے اسپیکروں پہ نا وہ بیان چلنا شروع ہو گیا, غزوہ اورنیین کا واقعہ. اب اورنیین کا واقعہ خالصتاً علمی بحث ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, مفتی تقی عثمانی سب کو دھیان لگایا. یہ تو عام طور پہ اسپیکروں پہ گانے چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ کتنے نیک لوگ ہوں گے. تو جو تھوڑی بات دیکھا کہ وہ تو میرے موبائل سے بیان لگا ہوا, میرے موبائل سے, وہ میرے پاس بخاری کے درست تھے, تو وہ ایک درس اس میں لگا. تو وہ نوجوان سن کے حیران, یار یہ مسئلہ ہے, ہم نے تو اس کو بہت نیگیٹو سنا تھا. اب اورنیین کے اندر اللہ کے نبی نے قصاصاً کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا. اب ان کی ذہن سازی یہ کی گئی کہ اللہ کے نبی نے ظلم کیا تھا, نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں میں سرائی پھیری تھی, تو اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ ظلم کیا تھا, آنکھوں کو داغا تھا, ان کی آنکھوں کو داغا. اب یہ خالصتاً علمی بحث ہے, لیکن عام عوام الناس کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں, اور کون بتا رہا ہے؟ جس کو خود نہیں آتا. تو بھائی یہ تباہ کن چیز ہے. میں وہ جو ڈرامے اور فلمیں وہ تو تباہ کن ہے, لیکن جو علمی نوعیت کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ چیز تباہ کر دیتی ہے. تو بھائی اس سے بہت دور رہیں, اور ایک منٹ ایک کلک کے اوپر انسان کے گھر میں گندگی کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جو کہا ہے سنا ہے عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء اکرم الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہمارے قصص القرآن کے اس مبارک سلسلہ جو انبیاء کے تذکروں سے شروع ہوا, اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, منظور فرما لیجئے, اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے. ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو اللہ جی قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس قبولیت کا ظہور بھی فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے تیرے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, جو کثرت سے آہوزاری کرنے والے تھے, اتنی آہوزاری کرنے والے تھے کہ نوحے سے ان کا نام نوح پڑ گیا. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی ان کی ذات سے سبق سیکھنے کی ہے, اے اللہ ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس میں جو اسباق ہیں, اے اللہ ان اسباق کے اوپر عمل کرنے کی, کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا جو لوگ بیٹھے ہیں جس کے دل میں جو جائز حاجتیں ہیں, اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے. ہمارے جملہ مریضوں کو صحت کلی, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز توقعات, جائز حاجات ہیں, اللہ سب اپنے فضل سے پار لگا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله. اگلے درس میں انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں ہلاک ہوا, اس کے پیچھے کیا اسباب تھے, گمراہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں,
کس وجہ سے نوجوان بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں، اور پھر ہم لوگ کس نسل میں سے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ ہم لوگ انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد نکلیں گے۔ جو خواتین اکیلی آئی ہیں مردوں کے بغیر، تو وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ روانہ ہو جائیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔